اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ گھڑ سوار نے کماندار کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں صرف گورنر سے بات کروں گا، فوراً میرے آنے کی اطلاع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ کماندار کو گھڑ سوار کے لہجے میں کوئی ایسی ہات محسوس ہوئی کہ وہ اندر سے لرز گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا۔ اس نے فوراً ایک سپاہی کو بھیجا کہ وہ گورنر کو اطلاع دے کہ ایک اجنبی قلعے سے باہر اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ہنگامی حالات تھے، اس لیے گورنر جلدی آ گیا۔ قلعے کی برجی پر پہنچ کر اس نے نیچے کھڑے گھڑ سوار کو دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو، گورنر نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں محترم گورنر، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تم اکیلے ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ گورنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اکیلا نہیں ہوں جناب، گھڑ سوار نے کہا، میں آپ کی مدد کے لیے سغد اور ارد گرد کے علاقوں سے ایک لشکر جرار لے کر آیا ہوں۔ اس کی بات یہ سن کر گورنر کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کا تاثر بھر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ دروان خزاں نے سغد اور ارد گرد کی ریاستوں سے فوجی امداد طلب کی تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ متحدہ افواج بیکند کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اچانک اس فوج کی آمد کی اطلاع غیر متوقع تھی۔ یہ فوج عین اس وقت پہنچی تھی جب قتیبہ کے لشکر نے بیکند سے ایک دن کی مسافت پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور یقیناً اس نے اگلے دن آگے بڑھ کر بیکند کو محاصرے میں لینا تھا۔ اگرچہ اس متحدہ فوج کی آمد متوقع تھی، لیکن گورنر بڑا محتاط اور آدمی تھا۔ اس نے اندھا دھند اس اطلاع پر یقین کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند سپاہیوں کو گھڑ سوار کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جلد ہی ان سپاہیوں نے واپس آ کر اس متحدہ فوج کی آمد کی تصدیق کر دی۔ اس تصدیق کے بعد گورنر نے اپنی حکمت عملی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ گورنر نے اسی وقت فوج کے چند عہدیداروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑا جہاں متحدہ امداد کی فوج رکی کھڑی تھی۔ اس فوج نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا، تیاری کی حالت میں کھڑی تھی۔ گورنر کو بتایا گیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں کچھ مشکوک قسم کے افراد دیکھے گئے ہیں، شک ہے کہ وہ قتیبہ بن مسلم کے جاسوس ہو سکتے ہیں۔ گورنر نے اب تک اپنی تمام کارروائی خفیہ رکھی تھی، اس لیے اس نے قتیبہ کے جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوری طور پر 3-4 دستے روانہ کر دیے اور حکم دیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں جو بھی آدمی مل جائے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو زخمی کر کے پکڑ لیا جائے۔ اس کوشش میں کوئی مرتا ہے تو جائے۔ ان دستوں کو روانہ کرنے کے بعد گورنر فوجی افسروں کے ساتھ نئی حکمت عملی ترتیب دینے لگا۔ عبداللہ بن مسلم جو قتیبہ بن مسلم کا بھائی تھا، وہ آگے کے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سعد بن ابی قیس بھی تھا، جو چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اس لیے یہاں چھپنے کے لیے بے شمار جگہ تھی۔ دونوں نے بیکند کے قلعے کے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک اچھی پناہ گاہ ڈھونڈ لی تھی۔ یہ قدرتی آڑ بنی ہوئی جہاں چھپاؤ کی بڑی اچھی سہولت تھی، جہاں چھپ کر وہ ارد گرد نگاہ رکھ سکتے تھے لیکن انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ غار سا بنا ہوا تھا جس کے منہ پر جھاڑیوں نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ انہیں یہاں چھپے خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن انہیں دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکتا تھا۔ پھر شام ڈھلنے لگی اور ہر طرف اندھیرے پر پھیلا دیے۔ اب ان دونوں پر اقتحار طاری ہونے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ واپس اپنے لشکر کی طرف لوٹ چلیں۔ ابھی وہ نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ گھڑ سواروں کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ گھوڑوں کی دل کی چال چلا رہے تھے۔ سعد بن قیس نے جھانک کر دیکھا، وہ 2 سوار تھے جو باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسلم اور سعد چونک اٹھے۔ اب تک شاید ہی کوئی بچا ہو۔ ایک گھوڑ سوار دوسرے سے کہہ رہا تھا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں کے سارے جاسوس ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ پہلے نے اپنے ساتھی سے کہا، اب واپس چلیں، نہیں کچھ اور آگے تک چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، پھر واپس ہو لیں گے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد ساری صورتحال سمجھ گئے اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں گھوڑ سواروں پر قابو پا لیا جائے۔ دونوں چیتے کی طرح دبے پاؤں اپنی پناہ گاہ سے نکلے اور بلندی پر تھے اور گھوڑ سوار ذرا نیچے تھے۔ دونوں نے اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑ لی اور مناسب فاصلے پر پہنچ کر جست لگائی۔ دونوں نے تلواروں کے دستوں کا استعمال کیا تھا۔ بیکند کے دونوں سپاہیوں کے سروں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہونے پر انہیں باندھ لیا گیا اور سعد نے عبداللہ سے پوچھا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ انہیں پیچھے لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، انہیں ہوش میں لا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ اگر بیکند والوں نے واقعی ہمارے سارے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ صورتحال تشویشناک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکند والے بے خبر نہیں ہیں۔ سعد نے ایک بے ہوش سپاہی کی ناک چٹکی میں دبا لی اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھی بند کر دیا۔ جب اس کا سانس رکنے لگا تو وہ تڑپ کر ہوش میں آیا۔ سعد دوسرے سپاہی کو بھی اسی طریقے سے ہوش میں لانے لگا تھا، لیکن عبداللہ نے اسے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، ایک سے ہی کام چل جائے گا۔ اس آدمی نے اصل بات اگلوانے میں انہیں کسی وقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔
وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ ہر بات خود ہی بتاتا گیا۔ اس آدمی سے اصل بات اکلوانے میں انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ ارد گرد کی ریاستوں سے آنے والی متحدہ فوج کے متعلق تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قتیبہ بن مسلم اس بات سے بے خبر ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس متحدہ فوج کی تعداد اور قیام گاہ دیکھ لیں اور پھر اپنے سالار کو اطلاع دیں۔ انہوں نے مجبوراً دشمن کے دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ انہیں زندہ چھوڑنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد دونوں اسی طرف بڑھ گئے جدھر سے دونوں سپاہی آ رہے تھے۔ انہوں نے مردہ سپاہیوں کے گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں ایک دستہ نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ دونوں بڑی پھرتی سے راستہ چھوڑ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ رات کے وقت دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آگے جائیں یا واپس لوٹ چلیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کے گشتی دستوں کے ہاتھے چڑھ جائے اور انہیں ہم اطلاع قتیبہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح قتیبہ بے خبری میں مارا جائے گا، یہ سوچ کر وہاں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ ان کا رخ اپنے لشکر کے پڑاؤ کی طرف تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے چونکہ دشمن کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس لیے اپنی حفاظت کا مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کے لیے سب نے کچھ دستے لشکر کی چاروں طرف کچھ دوری پر پھیلا رکھے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن بے خبری میں شب خون نہ مارے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس کو ایسے ہی ایک دستے نے لشکر سے کافی فاصلے پر روک لیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو دستہ کماندار نے عبداللہ بن مسلم کو پہچان لیا اور لشکر تک جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی قتیبہ بن مسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ملی وہ فوراً اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک رات گزر چکی تھی اور افق سے سپیدہ شہر نمودار ہو رہا تھا۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس روشنی میں قتیبہ بن مسلم کو سعد اور عبداللہ کے چہروں پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ قتیبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ خبر اچھی نہیں مسلم کے بیٹے، سعد بن ابی قیس نے کہا۔ ہمارے تمام جاسوسوں کو بیگند والوں نے گرفتار کر لیا ہے، شاید ہوئی کوئی بچ سکا ہو۔ اس کے علاوہ ارد گرد کی ریاستوں سے ایک متحدہ فوج بیگند والوں کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے۔ اس کے دستے حرکت میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ تم یہ معلومات کہاں سے لے کے؟ قتیبہ نے پوچھا۔ اس کے جواب میں اس کے بھائی عبداللہ بن مسلم نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیے۔ یہ سن کر قتیبہ پریشان ہو گیا۔ اس کا اظہار اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً چند دستوں کو ہنگامی طور پر تیاری کا حکم دیا۔ ابھی وہ مزید احکامات جاری کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک گھوڑ سوار سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ تھوڑا قریب آتے پر قتیبہ نے پہچان لیا کہ وہ زرار بن حسین تھا۔ زرار کی اس طرح آمد حیران کن تھی۔ وہ ایک گشتی دستے کی کمان پر مامور تھا۔ مسلم کے بیٹے زرار نے دور سے ہی چلانا شروع کر دیا۔ اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی خبر لے، ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ اس نے قتیبہ کے قریب اپنا گھوڑا روکا اور کود کر نیچے اتر آیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر فوج کے دوسرے عہدیدار بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زرار؟ قتیبہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ ہمیں کس نے گھیر لیا ہے؟ ایک بہت بڑا لشکر ہے، زرار نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا، جس نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ نہ ہم نکل سکتے ہیں، نہ اندر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ لشکر کو تیاری کا حکم دے کر ہم افراتفری میں دشمن کے لیے آسان شکار نہ بن جائیں۔ قتیبہ کا یہ خیال کہ وہ بیگند والوں کو بے خبری میں ڈالے گا غلط ثابت ہوا تھا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا، الٹا اسے اب دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا تھا۔ ایسے حالاتوں میں اس نے حوصلہ نہ چھوڑا اور فوری طور پر اپنے منصوبے میں تبدیلی کر کے ایک نیا منصوبہ بنا لیا۔ یہ اس کی صلاحیتوں اور پختہ عزم کا اظہار تھا، ورنہ اس قسم کے حالات میں بڑے بڑے سالار گھبرا کر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قتیبہ نے فوری طور پر لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار بند ہو کر تمام دستے صف بند کر چکے تھے۔ اتنی جلدی تیار ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ تمام لشکری فجر کی نماز کے لیے بیدار تھے۔ قتیبہ نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں کر لیا جس طرح سے بھی حملہ ہو وہ روک سکتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق وہ بری طرح گھیرے میں آ چکے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ قتیبہ ذہنی طور پر ایک خون ریز معرکہ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ بیکند کے گورنر کو جو ہی امدادی فوج کے آنے کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہاں تو وہ قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ لڑنے کو تیار تھا اور کہاں اب جارحیت پر اتر آیا تھا۔ فوج کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے لشکر کو گھیرے میں لینے کا پلان بنا لیا۔ جب اس نے یہ تجویز سالاروں کے آگے رکھی تو سب اس سے متفق ہو گئے۔ اس منصوبے کے تحت بیکند کے کچھ دستوں نے قتیبہ کے ان گشتی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جو نگرانی کے لیے اپنے لشکر سے دور آگے گشت کر رہے تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس ہی بچ کر نکل سکے تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بیکند کی قلعہ بند فوج بھی باہر آ کر متحدہ امدادی فوج سے مل گئی اور راتوں رات مسلمان لشکر کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔
زرار بن حسین ایک دستے کے ساتھ خاصی آگے گشت کر رہا تھا۔ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہاں سے ایک ایسا منظر نظر آیا جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کا بہت بڑا لشکر گھیرے میں لینے کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ضرور اپنے مختصر دستے کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے نہیں مل سکتا، یہ محض خودکشی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دستے کو فوراً لشکر میں پہنچنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کے اپنے لشکر کی طرف دوڑا دیا۔ وہ طوفانی انداز میں اپنا گھوڑا بگا رہا تھا اور بار بار اسے ایڑ لگا رہا تھا۔ آخر وہ قتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ خوفناک اطلاع دی۔ یہ اطلاع بر وقت تھی، اس طرح قتیبہ کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ صبح کا اجالا پوری طرح پھیلنے تک بکند کی فوج قتیبہ کے لشکر کے گرد گھیرا مکمل کر چکی تھی۔ یہ گھیراؤ اس مہارت سے کیا گیا تھا کہ قتیبہ کے لشکر سے کوئی انسان تو درکنار چڑیا کا بچہ بھی نظر میں آئے بغیر نہیں نکل سکتا تھا۔ گورنر کی کوشش تھی کہ جلد از جلد حملہ کر دیا جائے، لیکن اس حملے سے پہلے چند اہم اقدامات ضروری تھے اور ان اقدامات کے کرنے میں سورج طلوع ہو گیا۔ اس سے پہلے گورنر کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں پکڑ لے گا، لیکن اب اس کی یہ امید ختم ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ چاروں طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ بیکند کے گورنر کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ مسلمان محاصرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، محصور ہونے کے لیے نہیں، اس لیے ان کے پاس خوراک کا مناسب انتظام نہ ہوگا اور ان کی رسد اور کمک کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے مسلمان گھیرے کے اندر بھی یار و مددگار تھے اور ایک مہیب خطرہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس جگہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر میرے گھیرے میں آ گیا تھا، یہ اونچا اونچا پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں قدرتی رکاوٹیں اور چھپنے کی بے شمار جگہ تھی۔ قتیبہ نے ان قدرتی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور بلندی پر موجود ان قدرتی مورچوں میں تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ یہ تیر اندازی بلندی پر اور محفوظ جگہ پر ہونے کی وجہ سے دشمن کا بہت نقصان کر سکتے تھے۔ اس کے بعد قتیبہ بن مسلم نے 20 سپاہیوں کی ٹکڑیوں کو ارد گرد پھیلا دیا۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ دشمن کی نقل و حمل پر نگاہ رکھیں اور جس طرف سے بھی پیش قدمی ہوتی نظر آئے فوراً قتیبہ کو آگاہ کریں۔ ان اقدامات کے بعد قتیبہ بن مسلم مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ اس کا دفاع خاصا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے گھیرے میں آنے اور کھلے آسمان تلے ہونے کے باوجود ایک قلعہ بند فوج جیسی پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ سورج خاصی بلندی پر آ چکا تھا، مگر ابھی تک کسی سمت سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والے سپاہیوں نے کوئی اطلاع دی تھی۔ ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کے اندر ایک منہ زور طوفان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہ صورتحال مجاہدین کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہی تھی اور وہ گومگو کی کیفیت میں تھی۔ قتیبہ بن مسلم کو بھی اس بات کا احساس تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے مجاہدین کی ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیتا تو اس کا اپنا بنایا ہوا دفاعی حصار ٹوٹ جاتا اور یہ بات نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ہیجان کو کم کرنے کے لیے وہ مجاہدین کے درمیان جا کر ان کے حوصلے بڑھاتا رہا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب تک پہلا مارکا گرم نہیں ہو جاتا یہ ہیجان برقرار رہے گا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر محاصرے کی صورتحال کا جائزہ لیا اور محاصرہ کرنے والوں کی ترتیب دیکھ کر دل ہی دل میں دشمن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی اس محاصرے سے ایک بھی آدمی باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اس محاصرے سے نکلنے کے لیے اس میں شگاف ڈالنا تھا اور ایسا کرنے کے لیے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اور پھر محاذ جنگ کا سناٹا بالآخر ٹوٹ گیا اور پہلا مارکا گرم ہو گیا۔ بکند والوں نے ایک سمت سے پیش قدمی شروع کر دی۔ بلندی پر موجود تیر اندازوں نے ان پر تیروں کا مینہ برسا دیا اور خاصا جانی نقصان کیا۔ پھر چند دستیوں نے آگے بڑھ کر دشمن کو پسپا کر دیا۔ پھر ایک اور طرف سے ایسا ہی حملہ ہوا، یہ بھی پسپا کر دیا گیا۔ پھر گاہے گاہے ایسے حملے ہوتے رہے، مگر ان سب کو پسپا کر دیا گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے مارکوں کی وجہ سے سپاہیوں کا ہیجان ختم ہو چکا تھا اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ اگرچہ ان حملوں میں بیکند والوں کا خاصا جانی نقصان ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کا نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قتیبہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ دفاعی لحاظ سے تو بہت کامیاب تھی، لیکن اگر وہ اسی طرح دفاع میں بیٹھا رہا تو اس کے لشکر کی تباہی یقینی تھی۔ اس کے پاس خوراک کے ذخائر محدود تھے، اگر دشمن کے ہاتھوں نہ مرتے تو بھوک مار دیتی۔ قتیبہ بن مسلم کو اپنی پوری عسکری زندگی میں ابھی تک ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اب وہ ایسے حالات میں پھنس گیا تھا تو اس کی تمام بیدار ہو گئی تھی۔ اس کی کیفیت جنگلی کتوں کے نرخے میں آئے ہوئے شیر کی سی تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ فوج کے اہم عہدیدار بھی وہاں موجود تھے۔ قتیبہ بن مسلم ان سے مشاورت کر کے کوئی جارحانہ پلان بنانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح محصور رہ کر جتنا بھی وقت گزرے گا وہ ہر لمحہ موت کی طرف بڑھتے جائیں گے۔
ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ابن مسلم ایک عہدیدار نے کہا، یہ کماندار کے عہدے کا افسر تھا، کوئی بات نہیں۔ قتیبہ نے کہا، اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ زرار بن حسین نے کہا، ورنہ ہمارا خاتمہ یقینی ہے، مایوسی کی باتیں مت کرو۔ قتیبہ نے درشت لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ایسا نہیں چاہتا۔ یہ ملاقات اسی قسم کے گفتگو سے شروع ہو کر اسی قسم کی گفتگو پر ختم ہو گئی۔ وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ جارحانہ انداز اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ چنانچہ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ محاصرہ طویل ہوتا گیا اور پھر 2 ماہ گزر گئے۔ اس عرصے میں کوئی دن بھی ایسا نہ گزرا کہ جب دونوں حریفوں کے درمیان جھڑپیں نہ ہوئی۔ کبھی یہ جھڑپیں معمولی نوعیت کی ہوتی اور کبھی بہت خون ریزی ہوتی۔ اکثر مسلمان جارحانہ انداز اختیار کرتے تھے، مگر پھر مجبوری آڑے آ جاتی اور واپس اپنی دفاعی پوزیشن پر آ جاتے۔ بیکند پر حملے کے لیے کوچ کرنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ بیکند پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ حجاج کو امید تھی کہ قتیبہ بن مسلم جلد ہی اس صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے دوسرا خط لکھے گا۔ اس بات کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور حجاج کو قتیبہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ جہاں دیدہ حجاج کو اندیشہ پریشان کرنے لگا کہ ضرور قتیبہ کسی خطرے میں گر چکا ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ وہ اسے کمک کے لیے اطلاع بھجوانے سے بھی مجبور ہے۔ حجاج بن یوسف کو قتیبہ بن مسلم سے ایک خاص انس تھا۔ اسے جب یہ احساس ہوا کہ قتیبہ کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ مسجدوں میں قتیبہ بن مسلم اور اس کے لشکر کی خیریت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ادھر قتیبہ کے دل میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ وہ حجاج سے مدد کے لیے خط لکھے، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوتا تھا؟ اصل مسئلہ تو حجاج تک خط پہنچانے کا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس محاصرے سے کسی قاصد کا نکلنا ناممکن ہے، اس لیے اس کے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی تھی۔ ایک رات قتیبہ اپنے چند مشیروں کے ساتھ درپیش صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ کوئی شخص اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھا شاید کوئی فوجی سالار اس سے ملنا چاہتا ہوگا۔ اس نے اسے بلوا لیا۔ وہ شخص جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر قتیبہ سمیت خیمے میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ خیمے کے اندر آنے والا تنظر تھا۔ قتیبہ کو زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ تنظر اتنے سخت محاصرے سے بچ کر اس تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کے بارے میں آخر اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ بیکند شہر میں موجود ہے۔ تنظر نے بلند آواز میں سلام کیا اور پھر قتیبہ کے اشارے پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، عبداللہ بن مسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، تم اتنے سخت محاصرے سے بچ کر کیسے آ گئے؟ میں آخر وقت تک بیکند میں تھا، تنظر نے کہا۔ باہر محاصرہ اتنا سخت ہے کہ کوئی دھوکہ دے کر گزر نہیں سکتا۔ اس دوران میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد مجھے ایک ایسی اطلاع ملی جس کا آپ کے علم میں لانا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں جان کی بازی لگا کر محاصرہ کرنے والوں کو چمکا دے کر یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ اہم اطلاع کیا ہے؟ قتیبہ نے پوچھا۔ جو تم مجھے دینا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں، تنظر نے پراسرار انداز میں کہا، یہ اطلاع تنہائی میں دینا بہتر ہے۔ قتیبہ نے اس کی طرف دیکھ کر یوں سر ہلایا جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو، لیکن وہ دل ہی دل میں پریشان بھی ہو رہا تھا کہ جانے کس قسم کی اطلاع ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر سب لوگ باہر چلے گئے۔ صرف زرار بن حسین وہاں موجود رہا تھا۔ اسے قتیبہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب بولو، کیا اطلاع لائے ہو؟ قتیبہ نے تنظر سے کہا۔ تنظر نے کچھ بولنا چاہا مگر زرار بن حسین کی طرف دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ زرار کی موجودگی میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ زرار کی فکر نہ کرو، قتیبہ نے اس کی نظروں میں کا مطلب سمجھ کر کہا۔ یہ ہر بات کو راز رکھنا جانتا ہے، تم بے فکر ہو کر وہ اطلاع دے دو۔ اطلاع کچھ اچھی نہیں ہے امیر خراسان، تنظر نے پریشان اور بکھرے سے انداز میں کہا۔ امیر عراق حجاج بن یوسف کو خلیفہ نے معزول کر لیا ہے۔ یہ اطلاع نہیں تھی، ایک بم تھا جو تنظر کے خیمے میں پھینک دیا تھا۔ زرار بن حسین اور قتیبہ بن مسلم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کتنی دیر میں دونوں گمسم اور کچھ بھی بول نہ سکے۔ اور اے ابن مسلم، ان کو خاموش دیکھ کر تنظر نے خود ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حجاج کی معزولی کے بعد اب تیری باری ہے، تجھے بھی معزول کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تنظر نے ایک دم اپنا لہجہ بدل لیا اور بولا، تیری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی فوج کو یہاں سے لے کر نکل جائے، ورنہ نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا۔ دونوں نے تنظر کے لہجے کی اس تبدیلی کو صاف محسوس کیا۔ تنظر کی آنکھوں میں منافقت نظر آ رہی تھی۔ قتیبہ کو اس پر شک ہو گیا۔ مشکوک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس محاصرے سے چڑیا کا بچہ بھی نظر بچا کر نہیں گزر سکتا تھا، تنظر وہاں سے گزر آیا تھا۔ قتیبہ سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تجھے یہ اطلاع کیسے ملی؟ قتیبہ نے اپنا شک کو دور کرنے کے لیے پوچھا۔ مجھے یہ اطلاع ایک دم، تنظر بوکھلا گیا۔ وہ اس سے کوئی جواب نہ بننا پڑا اور آئیں بائیں شائع کرنے لگا۔ اس کے انداز سے قتیبہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ تنظر غلط بیانی کر رہا ہے
اور اس نے تنزل سے کچھ اور سوال پوچھے لیکن وہ کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ قتیبہ کی اکابی نظریں تنزل پر گری ہوئی تھیں اور وہ ان نظروں سے بچنے کے لیے قتیبہ سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔